الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان النفاق والفقر، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے اس میں بنیادی 5 ہیں. ایک توحید اور رسالت کی شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج اس میں ایک منفرد عمل ہے، شروع سے ہے، سارے نبی امتوں پر رہا ہے. نماز کے نام پہ سورت کوئی نہیں، حج کے نام پہ سورت اتاری گئی، سورت الحج. روزے کے نام پر سورت کوئی نہیں، زکوٰۃ کے نام پر سورت کوئی نہیں، لیکن سورت الحج کے نام سے سورت اتاری گئی ہے. نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تم پر نماز فرض ہو گئی. روزے کے لیے اللہ نے کہا: کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہو گئے. جہاد کے لیے فرمایا: کتب علیکم الجہاد، تم پہ جہاد فرض ہو گیا. زکوٰۃ کے لیے فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم کآتوا الزکاۃ. لیکن اب ذرا دیکھیں اللہ حج کو کیسے فرض کر رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. نماز، روزہ، حج میں اللہ اپنا نام نہیں لائے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خذ من اموالہم صدقہ یا آتوا الزکاۃ. اب ادھر کیا اللہ کہہ رہا؟ وللہ، پہلا نام ہی اپنا آیا، وللہ، اس کے اوپر لام کو چڑھایا، وللہ. وللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حج کو آ رہے ہو تم اپنے اللہ سے ملنے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہو. کسی بڑے آدمی سے ملنے آدمی جاتا ہے تو کسی محفل میں جانے کے آداب ہیں نا. بادشاہوں کے پاس جانے کے پھر آداب اور بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی بھی دائیں بائیں کی بات وہ بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. محفلوں میں جانے کے آداب ہوتے ہیں. تو پہلے لفظ سے ہی ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، وللہ، اللہ سے ملنے آ رہے ہو، ذرا کچھ سیکھ کے آؤ، ڈھنگ سے آؤ، بن سنور کے آؤ. کبھی آپ نے خیال کیا کہ ہم جب کسی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں لوگوں سے ملاقات ہو تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پر الگ لباس رکھا ہوتا ہے. اس کے حساب سے بھئی یہ ویسٹ کوٹ ہو، یہ کوٹ ہو، کوٹ پتلون ٹائی پہننے والا کہتے ہیں یہ ٹائی ہو، یہ بوٹ ہو، یہ اس کے ساتھ سوٹ ہو، یہ میچ کر رہا ہے. ایسی عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں ہم لوگوں کی نظروں میں جچتے رہیں، وہاں جا کر ہم ایسی عجیب نہ نظر آئیں. کتنا لمبا چوڑا اس کے لیے کام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھا رہے ہوں، پسند آ رہے ہوں. یہ سارا زور ہوتا ہے کسی بڑی تقریب میں جانے کے لیے. اس کے لیے ہے لوگوں نے کیا کیا فضول خرچیوں کے طوفان اٹھائے ہوئے. اللہ للہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسے آنا کہ میں بھی تمہیں پسند کر لوں. وہ فلاں تقریب میں کوئی سلیپنگ سوٹ پہن کے چلا جائے گا،
چپل کینچی پہن کے چلا جائے گا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ پہنو یہ نہ پہنو. تو اللہ کہہ رہا وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ، ایسے نہ آنا کہ میں کہنے لگوں یہ کیا کر کے آئے ہو، یہ کیا کر کے آئے ہو، میرے پاس بھی آؤ. تو ایسے بن کے آنا کہ میں تمہیں پسند کر لوں، تم مجھے پسند آ جاؤ. دوسری بات یہ ہے وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ کا مطلب ہے کہ جب تمہارا سفر حرم کی طرف شروع ہو تو تم صرف اللہ ہی کے تصور میں جاؤ اور کسی کے تصور میں نہ جاؤ. الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کرنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہے. تو علی المؤمنین الاغنیاء، اللہ کی طرف سے ساری دنیا کے مالدار مسلمانوں پر ہے حج. تو لفظ آنا چاہیے تھا علی المؤمنین الاغنیاء، مالدار مسلمان. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے علی الناس. ناس تو ناس میں تو مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وللہ، صرف اللہ کے لیے، وللہ اللہ کو پسند آنے کے لیے کیا ہے، علی الناس ساری دنیا کے انسانوں کے ذمے ہے حج البیت، اس کے گھر کے ارادے کر کے دوڑنا. یہاں تک اگر میں بات کو رکھوں اگلا نہ پڑھوں تو یوں لگتا ہے اللہ سب کو بلا رہا ہے، مسلم کافر دونوں کو بلا رہا ہے، مرد عورت دونوں کو بلا رہا ہے، بوڑھے جوان مالدار فقیر سب کو بلا رہا ہے. باقی نصوص سے پتہ چلا کہ نہیں، خطاب تو صرف مسلمان کو ہے، پر اللہ کی تمنا یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے کافر بھی محروم نہ رہے، وہ بھی ایمان کا کلمہ پڑھ کے وہ بھی یہاں آ جائے. یہ ایسا عظیم سفر ہے. پھر اللہ نے اپنی آپ کو منشا بتا دی کہ میری منشا تو یہ ہے کہ ہر آئے، غریب ہو امیر ہو سارے آؤ. لیکن چونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے لیے ہے نہ کہ مشقتوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا. اچھا بھائی جو نہیں آ سکتے ان کو تو ہم معاف کرتے ہیں، پر جو آ سکتے ہیں اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ یاری نہ ہوگی، دوستی نہ ہوگی، انہیں ہر حال میں آنا ہوگا جن کے پاس اسباب ہیں اور استطاعت ہے. ان الفاظ میں اتنی کشش ہے اور اتنی محبت سے بلایا گیا ہے کہ کہیں کسی کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں اللہ ہی کو ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو صاف کرنے کے لیے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. من کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، من کفر سے مراد حج نہ کرنا. اگر تم حج کرنے نہیں آؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی تمہارا محتاج ہوں؟ میں تو کائنات میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، تمہارا کیسے ہوں گا؟ یہ اس کا حج کی اہمیت کا میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں، سارا تو تفصیل کہاں بتائی جا سکتی. اب اسی کو دوسری آیت میں لیں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، ایک مثال ہے، گھر میں مہمان آئے تو صاف کیا. مہمان تو روز ہی آتے رہتے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کسی مہمان کے لیے فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، چادریں بدلو، بیڈ شیٹ بدلو، کشن ٹھیک رکھو، کرسیاں ٹھیک رکھو، یہ صاف کرو وہ صاف. کیوں ہوا؟ وہ آ رہے ہیں. روز ہی تو مہمان آتے ہیں ملنے ملانے، تو روز کو ہم جھاڑو لے کے کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے. کوئی جب خاص مہمان آتا ہے تو اس کے لیے پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھاگم بھاگ شروع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو جھاڑو پکڑایا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں کو کہا ہے طہرا بیتی للطائفین، اٹھ جاؤ دونوں، میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے ہیں، تم صفائی کرو، صفائی کرو، میرے مہمان آ رہے ہیں، اسپیشل خصوصی مہمان آ رہے ہیں، صفائی کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ طاہر، ابراہیم اٹھنا، مہمان رہنا، جلدی سے صفائی کرو، جلدی کرو. طاہر صیغہ بھی وہ ہے جس میں مبالغہ ہے، جلدی جلدی صفائی کرو. کن کے لیے؟ طائفین آ رہے ہیں، عاکفین آ رہے ہیں،
قائمین آ رہے ہیں، رکعین آ رہے ہیں، سجدین آ رہے ہیں، جلدی کرو میرے طواف والے آ رہے، میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے، اور اس میں اعتکاف کرنے والے آ رہے، اور اس میں نمازیں پڑھنے والے آ رہے، رکوع کرنے والے، رکعین سجود، الطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود، لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے والے آ رہے ہیں۔ تو جھاڑو پکڑایا گیا خلیل جیسے نبی کو۔ پھر فرمایا اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو، یہ اور بات ہے، اعلان کرو حج ہو گیا، اذن فی الناس، لوگوں کو ظرف بنا دے، لوگ تو ظرف نہیں ہوتے، اذن فی الناس، کسی چیز کے مطلب برتن ہوتا ہے، برتن میں چیز ڈلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو برتن بنا رہا ہے کہ ان کے برتن میں اذان ہو۔ یہ برتن میں اذان کہاں سے ہو جائے گی؟ کیوں برتن میں اذان ہو سکے؟ تو کیا مطلب ہے اذن فی الناس؟ یہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اذن فی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کے ذمے، ان کے بعد ہمارے ذمے، اذن فی الناس، اذان دو لوگوں کے اندر حج کی۔ کیا مطلب ہے کہ اس طرح حج کی عظمت لوگوں میں بیان کرو کہ جیسے برتن میں پانی بھرتا ہے، ان کے سارے وجود میں حج کی عظمت بھر جائے۔ اگر عظمت بھری ہوگی پھر یہ جگہ کی لڑائیاں نہیں ہوں گی ہیں، اور یہ جگہ اجزار، حج تو مشقت نام ہے، تو اس مشقت پر واویلا نہیں ہوگا، چونکہ اذن فی الناس یہ اصل کام تو تھا بھائی امت کے علماء کا، جو بھی مسائل کو حقائق کو جانتے، اور پھر جو بھی لوگ حج کر چکے ہیں ان کے ذمہ اوروں کو اس پہ تیار کرنا۔ تو چونکہ یہ کام نہیں ہوتا، حج کی عظمت لے کر لوگ نہیں آتے، تو اس کی عظمت سے دلوں کے خالی ہونے کی وجہ سے بہت سی وہ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو حج کے سفر کے بہت ہی خلاف ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذان دو، تو فی الناس میں یہ اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نائب قیامت تک یہ امتی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ حج کی ایسی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ دنیا کے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی کسی نے واویلا کیا تو کہا اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات میں مشقت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، خوشی سے آؤ، خوش ہو کے آؤ۔ پھر کیا ہوگا، یا تو کا رجالن، تو آواز تو لگا، ان کا یا اللہ میں آواز لگاؤں، پہنچے گی کہاں کا وہ تو میں پہنچاؤں گا، تو آواز لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 120 سالہ قربانی کے بدلے میں ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے کہا یا تو کا، کہنا چاہیے تھا یا تو نہیں، تو آواز لگا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے گھر کا طواف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو کا، تو آواز لگا، لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ ابراہیم کو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کا میزبان ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے۔ اب اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا میزبان بنایا ہوا ہے، اور ہم سب اللہ کی میزبانی میں ہیں، لیکن اس میزبانی کے نظام کو بنانے چلانے کا کام ابراہیم کے سپرد ہے قیامت تک کے لیے۔ یا تو کر، ان کو گئے ہوئے 4000 سال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے۔ ان کے پاس تو شاید ایک حاجی بھی نہیں آیا ہوگا ان کی زندگی میں، لیکن آپ جتنے 20 لاکھ ہیں تیرے ہی پاس ہیں۔ کیسے آئیں گے؟ رجالن، پیدل آئیں گے۔ تو پیدل کا لفظ پہلے ہے تو پتہ چلا پیدل حج سب سے افضل ہے۔ وعلی کل ضامر، پتلی دبلی سواریوں پر آئیں گے۔ پتلی دبلی سواریوں کا یہ مطلب ہے کہ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے، کہ ان کی سواریاں دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گی۔ من کل فج عمیق، تو ہر پستی سے نکلیں گے۔ ہر پستی میں سے نکلنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب پستیوں میں ہو۔ جب تم بیت اللہ کا سفر کرو گے تمہاری عظمتوں کا سفر شروع ہو جائے گا، نیچے سے اوپر کے تمہارے سفر شروع ہو جائیں گے۔ من کل فج عمیق، تم سب نیچے ہو، اللہ کا گھر اونچا ہے، نیچے سے تم کہاں جا رہے ہو؟ بلندیوں کی طرف جا رہے ہو۔ حج کا سفر یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر ہے۔ ساری دنیا پست ہے، فج ہے، عمیق ہے، اور بیت اللہ اعلیٰ ہے، ارفع ہے، افضل ہے، ازکی ہے، اطہر ہے۔ تو یہ سفر انسان کو جیسے نیچے سے انسان نیچے کلرک سے آدمی چلتا چلتا جیسے کوئی ڈی سی بنتا ہے، اور اے سی سے چلتا چلتا سیکٹری بنتا ہے، ایسے ہی احرام باندھنے والا
وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہوا عزتوں اور رفعتوں کی چوٹیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، نماز کا ایک نفع بتایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی۔ روزے کا ایک نفع بتایا لعلہم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ زکوٰۃ کا ایک نفع بتایا تو زکیہم، پاکیزگی، اور حج کے لیے کیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ آئیں گے حج میں، ان کو بے شمار نفع، نام نہیں لیا، بے شمار، بہت زیادہ۔ جیسے اللہ جنت الفردوس کے بارے میں فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کا جوڑا جوڑا، ہر پھل کا جوڑا جوڑا۔ نیچے والی جنتوں میں گن کے بتاتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہیں، اس میں کھجور ہے، اس میں انار ہیں، اور اوپر کیا کہتا ہے من کل فاکہۃ زوجان ہے، وہاں تو بس بہتات ہے، یہاں کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، پھل بھی ہے۔ تو منافع حج کے بے شمار منافع ہیں، اگر حج اپنی حقیقت پہ آ جائے گا تو وہ منافع تم پر کھل جائیں گے، یہاں بھی پاؤ گے، آگے بھی پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے بھائی اپنے فضل و احسان سے اس دھرتی پہ پہنچایا ہے جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ مینا عرفہ بیت اللہ وہ وادی ہے جہاں ہر نبی نے یہاں آ کر تلبیہ بھی پڑھا ہے، وقوف بھی کیا ہے، طواف بھی کیے ہیں۔ جب آپ حج سے آ رہے تھے، حج کے لیے آ رہے تو جب آپ جوفہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارے حج کا سفر ہے، اس میں مختلف مسائل ہیں، مختلف احکام ہیں، وہ تو آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ علماء موجود ہیں، مفتی حضرات بھی موجود ہیں۔ میں صرف آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج بتاتا ہوں، اور اس حج کی کیا تقاضے ہیں وہ مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ زندگی میں آدمی ایک دفعہ حج فرض کرتا ہے، پھر نفل ہے، نفل اور فرض میں فرق اتنا ہے کہ قیامت تک کا ہر دن عرفات ہو اور ہم ہر روز ہی ہم احرام باندھ کے ہم حج کرتے چلے جائیں، قیامت تک کرتے چلے جائیں، تو بھی ایک فرض حج کا برابر نہیں ہو سکتا، اتنا فرق ہے۔ اب اس میں دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ نماز تو 5 دفعہ فرض ہوتی ہے، ایک فرض کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی، روزے 30 فرض ہوتے ہیں، ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، ایک کی کمی دوسرے سال سے پوری ہو جائے گی۔ حج ایک دفعہ فرض ہوا ہے، کمی رہ گئی تو چلو دوسری کمیوں سے تو دم دے دیا جائے گا، حقائق میں کمی رہ گئی تو اس کا پھر ہمارے پاس بدل کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جا سکے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو فضائل کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو 10 دن شروع ہو چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے، ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفات کے دن کا وقوف اور بندگی 10,000 دن کے برابر ہے، 10,000 دن کے برابر۔ اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں، والفجر، مجھے فجر کی قسم، ہر فجر نہیں 10 کی صبح کی قسم، ولیال عشر، مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے 10 اور 9 کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ وہ 9 کو پہلے آنا چاہیے تھا عدد کے لحاظ سے، لیکن اس کو بعد میں لائے ہیں اس کی فصاحت کے لحاظ سے، چونکہ ہر لفظ را پہ ختم ہو رہا ہے، والفجر ولیال عشر، پیچھے را پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، جملہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے والشفع، مجھے 10 کی قسم، والوتر، مجھے 9 کی قسم، تو را کی مناسبت کی وجہ سے اس کو وتر کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، تو یہ را یہ قافیہ ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ ایک لفظ سے بات کو ختم کرنا یہ حسن کلام ہے۔ آگے دال شروع ہو جاتا ہے لم تر کیف فعل ربک بعاد، پھر ارم ذات العماد، پھر التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پھر ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، پھر فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب
ان ربک لبالمرصاد. یہ ایک ہی مضمون میں ایک کبھی را پہ ختم کرنا، کبھی دال پہ، کبھی نون پہ، کبھی الف پہ. اسی نے تو عربوں کو پاگل کر دیا تھا کہ یہ کیا کلام ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اتر رہا اور کیسے اتر رہا. تو اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتیں، وَالشَّفْعِ 10 کی قسم، وَالْوَتْرِ 9 کی قسم. تو ان 10 دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفر حج سے افضل اور کوئی عمل نہیں سوائے اس کے جو جان مال کو اللہ کے نام پر قربان کر کے شہید ہو جائے. اس کے علاوہ ان سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر میں حج کیا. آپ نے 25 ذوالقعدہ کو بروز ہفتہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 چادریں باندھی، نیت نہیں کی، 2 چادروں میں نماز پڑھی. یہ یمن کی بستی تھی سہارا، آج کل یہ بستی مسقط میں آتی. 2 چادروں میں ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے حج کی ترتیب بتائی اور وہاں سے آپ چلے سفر حج کے لیے. تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. ذوالحلیفہ پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں قیام کریں، یہ مبارک رات ہے. مدینے کا آپ نے امیر بنایا ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ کو، اور جو جانور آپ نے قربانی کے ساتھ لیے ان پر آپ نے نگران مقرر کیا ناجیہ بن جندب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے کو حکم کیا گیا قیام کریں. تو وہاں آپ نے رات قیام فرمایا، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر 5 نمازیں پڑھیں. یہاں حضرت اسماء بنت عمیش کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا گیا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بس وہ حج کا احرام باندھ لے، جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک طواف نہ کرے. اور فجر میں آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے احرام کی تیاری کے لیے احرام کی تیاری شروع فرمائی. آپ نے غسل کے لیے آپ کے لیے پانی لائے گئے، اس میں 2 بوٹیاں ڈالی گئیں، ایک کا نام ہے اشنان، ایک کا نام ہے ختمی. میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں، یہ عرب کی وہ جڑی بوٹیاں ہیں، آپ لوگ تلاش کریں. یہ صابن کا کام دیتی تھی، تو ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو صابن کی طرح میل. تو پھر آپ اپنے سر میں آپ کو پانی ڈال رہے تھے صحابہ، تو آپ اس طرح اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح، چونکہ آپ بڑے بڑے بال تھے تو یہ آپ مجھے دیکھیں میں انگلیاں سے پھیر رہا ہوں، آپ اپنی انگلیاں ایسے بھی آگے بھی لاتے، پیچھے بھی آگے بھی ایسے اس طرح کر کے آپ نے اپنا اس سر کے بالوں میں پانی پہنچایا، غسل فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا. تیل لگانے کے بعد شہد لگایا. شہد کو لگانے کو تلبید کہا جاتا تھا. شہد اس لیے لگایا کہ وہ بالوں کو چپکا دیتا ہے، اس سے بال پھر بکھرتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد آپ نے خوشبو لگائی، جو داڑھی پر لگائی، سر کے بالوں میں اور مانگ میں لگائی، جو نظر آتی تھی، جسم پہ لگائی، احرام کو نہیں لگائی، جسم پہ لگائی. اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے. اور جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک. کب پڑھا، کیسے پڑھا، یہ ساری اختلافی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایک بھی چیز صرف ہم نے صرف حج کی آپ کو صورت بتانی ہے. تو جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، تو آپ نے افراد کا تلبیہ پڑھا. تو جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا قران کریں، آپ اس کے ساتھ عمرے کو شامل کریں. یہ اس لیے کیا گیا کہ عرب کے ہاں قریش میں عمرہ حج کے مہینے میں کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے پھر قران کیا. جب آپ تشریف لائے وہاں عمرے سے فارغ ہوئے بیت اللہ پہنچ کر، تو آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ عمرے کا احرام کھول دیں، چاہے انہوں نے قران ہی کیا ہو. اچھا کریں، کوئی ذمہ دار آدمی باہر آ جائے ریاض سے ہیں تو وہ آ رہے ہیں آپ بس. تو جب آپ پہنچے، یہ میں آگے کی بات ابھی سنا رہا ہوں، ایک اس مضمون کی بات یہیں ہو جائے. تو آپ نے فرمایا بھائی احرام کھول دو. یہ صرف اسی وقت کی خصوصیت ہے، بات کے لیے نہیں. صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں، ہم کیسے کھول دیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جانور لایا ہوں قربانی کا، اگر مجھے اللہ نے اگلے سال آنے کی توفیق دی تو پھر میں جانور نہیں لاؤں گا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دوں گا. تو 3 باتیں ہو گئیں. تو اب امام مالک فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے. کیوں افضل ہے؟
کہ اللہ کے نبی نے تو افرادی کا احرام باندھا تھا، وہ تو جبریل نے آ کر کہا کہ قران کرو، تو جو اللہ کے نبی نے پسند کیا وہی افضل ہے، وہ ہو گیا افراد جو اختیار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عملاً چونکہ اللہ کے نبی نے قران کیا تو قران ہی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں، تو لہذا قران افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی نے اگلے سال کے لیے تمتع کو پسند کیا تھا تو تمتع افضل ہے۔ تو تین ائمہ، امام شافعی بھی تمتع کے افضلیت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی افراد کا حد باندھے گا تو اس کو امام مالک کے فتوے سے فضیلت حاصل ہو جائے گی، کوئی قران کا باندھے گا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی، کوئی تمتع کا باندھے گا تو امام احمد بن حنبل کے فتوے سے اس کو فضیلت ہو جائے گی، تو محروم کوئی بھی نہ رہا۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عملی طور پر جو آپ نے کیا وہی افضل بنے گا، لیکن یہ کہ صرف قران ہی افضل ہے تو اللہ نے دو بڑے بڑے ائمہ کو جو رخ سوچ کا دیا، اس کے ذریعے سے امت کے ہر حج کرنے والے کے لیے فضیلت کی کوئی نہ کوئی بات اس کو حاصل ہوگی۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا جب آپ نے سفر شروع کیا۔ پہلا قیام آپ نے ملل ایک بستی آتی تھی، آج وہ ختم ہے، وہاں آپ نے یہ 16 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں یہ ظہر کے بعد جو قافلہ چلا تو وہاں جا کے پڑاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہوا، یہ دوسرا، پہلا تو ذوالحلیفہ میں ہوا، دوسرا ملل میں ہوا، تیسرا روحا میں ہوا۔ روحا کا کنواں ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے اس وادی میں قیام کیا ہے، اس وادی میں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے لیے آتے ہوئے۔ وہاں کنواں، اس کنویں کا پانی بھی آپ نے پیا، اور آپ تو لوگ تو سب جانتے ہی ہیں اس کے پیچھے مسجد ہے، اس مسجد کی جگہ آپ کا خیمہ مبارک تھا۔ وہاں سے آپ چلے تو آپ اثایا ایک جگہ آتی ہے، وہاں قیام فرمایا، چوتھا قیام وہاں ہوا۔ پانچواں ارج ایک بستی آتی تھی، اس زمانے میں تھی ارج، وہاں آپ کی سواری گم ہو گئی، آپ کی اونٹنی جس پر آپ کا اور ابوبکر صدیق کا سامان تھا وہ اونٹنی گم ہو گئی، اس پہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ تو ابوبکر نے پوچھا غلام سے کہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا جی گم ہو گئی۔ تو انہوں نے ان کو ایک چھڑی سی تھی پتلی سی، اسے یوں مارا، تو ایک اونٹنی وہ بھی تو نہ حفاظت کر سکا، اللہ کے نبی کی اونٹنی، کھانے کا سامان کیا بنے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو دیکھو بھائی یہ احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں آل و فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کھانے کا سامان کافی سارا لے کے آ گئے۔ تو آپ نے کہا ابوبکر چھوڑو غصہ، دیکھو ہمارے کھانے سے بہتر کھانا اللہ نے بھیج دیا ہے۔ تو تینوں بیٹھ کے کھانے لگے، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی۔ اس کے بعد پتہ چلا قیس بن سعد کو اور سعد بن عبادہ کو، تو وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے سامان سے بھر کر، لیکن ان کے آنے کے ساتھ ہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی تلاش کر کے پہنچ گئے۔ تو پھر آپ نے ان کی اونٹنیاں واپس کر دیں اور اپنی اونٹنی لے لی۔ جب یہاں سے عرض سے چلے تو آپ نے ابوا میں قیام فرمایا۔ ابوا وہ جگہ جہاں ہمارے نبی کی والدہ کی قبر ہے۔ ابوا سے چلے تو آپ عثفان پہنچے، یہ عثفان اسی نام سے آج بھی ہے، وہ تو راستے میں بھی آتا ہے۔ عثفان سے جو آپ نے پھر سفر شروع کیا ہے تو صرف پر پہنچ کر آپ کو مغرب ہو گئی۔ وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مینسز شروع ہو گئی، تو وہ کمرے میں خیمے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کی نفس تھی تو یہ مینسز ہو گئے؟ کہا جی ہاں۔ کئی اللہ کا امر ہے، اب تو ایسا کر عمرے کی نیت چھوڑ دے، حج کی نیت کر بس۔ پھر جب آپ تنعیم پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل کیا، جو آپ نے 25 ذوالقعدہ کو مدینے میں جن چادروں کو آپ نے اپنے زیب تن فرمایا تھا وہ آپ نے جا کر تنعیم میں ان چادروں کو بدلا، لیکن اسی قسم کا کپڑا، وہی کپڑا، چادریں نہیں۔ پھر آپ رات کو پہنچ گئے، 4 کی رات کو آپ بیر ذی طویٰ حجون کے محلے میں جا کر آپ نے جس طرف جنت المعلا ہے یہاں آپ نے رات قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے غسل فرمایا اور چاشت کے وقت میں آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور بابو بنی شیبہ، جو صفا مروہ کی سعی میں ایک دروازہ آتا ہے بابو بنی شیبہ، اس کے سامنے اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے اندر آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے سیدھے آپ نے جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، 3 دفعہ۔ پھر آپ رونے لگے، پھر پیچھے ہٹے اور آپ نے طواف شروع فرما دیا۔
استوا فرمایا، کندھا ننگا تھا اور 3 چکر تیزی کے ساتھ اور قدم ذرا مضبوط رکھتے ہوئے. اس میں نہ دوڑنا ہوتا ہے نہ کودنا ہوتا ہے، نہ دوڑنا ہے نہ کودنا ہے، بلکہ اس میں تیز چلنا ہے چھوٹے قدم کے ساتھ کندھوں کو ذرا اکڑاتے ہوئے. اگر رش ہو تو پھر ضرورت کوئی نہیں، رش ہو جب مجمع رک جاتا ہے تو کئی لوگ ایسے پھر کودنا شروع کر دیتے نا، وہ ویسے عجیب سے نظر آتے ہیں. تو بھائی یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تیز چلنا ہوتا ہے، جگہ ملے ٹھیک ہے، نہ ملے تو چھوڑ دیں. تو اس میں 3 چکر آپ نے استوا کیا اور وہ رمل کیا، اور کسی ایک چکر میں آپ نے پانی پیا، چلتے چلتے آپ نے زمزم کا پانی منگوایا اور پانی پیا. اور حضرت عمر سے فرمایا، عمر بوسے پر